آپ کو اگر کورونا وائرس ہوتا ہے ایک فلو کی طرح ہوگا, چند دنوں کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے. لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیتے ہیں. عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں, ایک یہ فلو ہے. ہمارا وزیر اعظم جو کہ محبوب وزیر اعظم ہے, بہت ہینڈسم بھی ہے, ایماندار بھی ہے, پرچی بھی نہیں پکڑ کے کوئی بھی تقریر کرتا, پرچی کے بغیر والا وزیر اعظم ہے, جبکہ فی البدی بولتے ہیں, حکمت کے دریا بہا دیتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ گفتگو کرتے ہوئے مناسب الفاظ کا استعمال نہیں کرتے. اسد معروف کی نظم کو علامہ اقبال کی نظم کہہ دیتے ہیں, جبکہ 1 ارب درختوں کو 5 ارب درخت بنا دیتے ہیں. محبوب وزیر اعظم کے لیفٹ رائٹ ایسے حکمت بھرے نگینے بھی موجود ہیں, جیسے انہوں نے کہا کہ جو فون آنکھ کے اشارے سمجھے اسے آئی فون کہتے ہیں. اور سنیں محبوب وزیر اعظم کے ان دنوں بہت بڑے چہیتے کے منہ سے خود سنا کہ ہارٹ سرجری کو بائی پاس اس لیے کہتے ہیں کہ آپریشن کامیاب ہو گیا تو پاس, ورنہ بائے بائے. اس کے اس بتانے پر میرے پاؤں کے تلے زمین ہی نکل گئی کہ بیرون ملک سے فون کرتے وقت فون نمبر سے پہلے 92 اس لیے لگایا جاتا ہے کہ محبوب وزیر اعظم نے 92 کا ورلڈ کپ جیتا تھا. محبوب وزیر اعظم کے انہی نگینوں کی بصیرتیں دیکھ کر وہ وزیر صحت یاد آ گئے, جو وزیر بنتے ہی ایک سرکاری اسپتال کے دورے پر چلے گئے. دورے کے دوران انہوں نے دیکھا کہ 2 مریضوں کو آکسیجن لگی ہوئی ہے, جبکہ تیسرا مریض آکسیجن کے بغیر موجود ہے. وزیر نے ڈاکٹر سے پوچھا, ان دونوں مریضوں کو تو سی این جی لگائی ہوئی ہے, لیکن یہ تیسرا مریض سی این جی کے بنا کیوں ہے؟ ڈاکٹر نے پہلے سر سے پاؤں تک وزیر صاحب کو دیکھا اور پھر لمبی اور ٹھنڈی آہ بھر کے بولا, سر تیسرا مریض پیٹرول پر چلتا ہے. اور مجھے پیٹرول سے یاد آیا کہ محبوب وزیر اعظم قوم کے وسیع تر مفاد میں پیٹرول مہنگا کر چکے ہیں. یہ تو دائمی حسد میں مبتلا ہستین جو محبوب وزیر اعظم کے پیٹرول بم گرانے پر تنقید کر رہے ہیں, ورنہ پوری قوم خوشی سے نہال بلکہ نونہال ہو گئی ہے. اب دیکھیے, پیٹرول مہنگا کر کے محبوب وزیر اعظم نے مافیا کی پیٹرول بلیک کی سازش ناکام بنا دی, پھر پیٹرول سستا کیا, مافیا نے پیٹرول ذخیرہ کر کے ملک میں پیٹرول کا مصنوعی بحران پیدا کر دیا. محبوب وزیر اعظم نے ایک شام کابینہ ECC اوگرا سے ڈسکس کیے بغیر پیٹرول مہنگا کر دیا. اب مافیا کو مجبوراً پیٹرول مارکیٹ میں لا کر بیچنا پڑا. اس طرح محبوب وزیر اعظم 2-4 بار جب پیٹرول مزید مہنگا کرے گا تو اسے ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پر دفتر جاتا ہے, ویسے ہی پوری پاکستانی قوم سائیکل پر دفتر جایا کرے گی. ویسے میرے پاس تو اپنی ذاتی سائیکل بھی ہے اور میں زیادہ تر سائیکل کا ہی استعمال کرتا ہوں کیونکہ پیٹرول افورڈ نہیں کر سکتا. محبوب وزیر اعظم اپنی قوم سے محبت میں کیا کیا کر رہا ہے. ایسے ہی تو محبوب وزیر اعظم نے نہیں کہا کہ وزیر اعظم قوم کا باپ ہوتا ہے. واقعی یہ باپ ہی ہے جو اس طرح اپنی اولاد کے بارے میں سوچے. باقی محبوب وزیر اعظم کا مکار حاسدین کو دیکھ کر وہ میراثی یاد آ جائے جس سے قتل ہو گیا, پھر وہ پکڑا گیا, مقدمہ چلا, جرم ثابت ہوا, پھانسی سنا دی گئی. جج نے پوچھا, تمہاری کوئی آخری خواہش؟ میراثی بولا کہ جج صاحب میری آخری خواہش ہے کہ مینوں لتاں والوں پھانسی دیتی جاوے. خیر چھوڑیں, کرونا ایشو کو ہی لے لیں. ان تنقید کرنے والوں کا تو ستیہ ناش ہو. انہوں نے محبوب وزیر اعظم کی ہر بات کا مذاق اڑایا. محبوب وزیر اعظم نے کہا کرونا صرف ایک فلو ہے, 97% مریض تندرست ہو جائیں گے. اس پر تنقید کی گئی. محبوب وزیر اعظم نے کہا کیا کروں, لوگوں کو کرونا سمجھ ہی نہیں آتا, وہ کرونا فلو سمجھ کر سیریس ہی نہیں لے رہے. اس پر بھی تنقید کی گئی. محبوب وزیر اعظم نے کہا کہ کرونا نوجوانوں کو نہیں لگتا. اس پر بھی تنقید کی گئی. جب محبوب وزیر اعظم نے کہا کہ کرونا صرف بوڑھوں بچوں کے لیے نہیں, نوجوانوں سمیت سب کے لیے خطرناک ہے, پھر اس پر بھی تنقید کی گئی. ان حاسدین کا اب کیا کریں؟ اب اس پر تنقید کر رہے کہ محبوب وزیر اعظم اپنی بجٹ تقریر میں اسامہ کو کہاں سے کہاں گھسیٹ لائے. اسامہ کا بجٹ یا حکومتی پرفارمنس تقریر سے بھلا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کوئی حاسدو, تمہیں کیا پتا محبوب وزیر اعظم کی بجٹ تقریر سے اسامہ کا تعلق کیا ہے؟ ویسے آپس کی بات ہے, واقعی اسامہ کا بجٹ اور 22 ماہ کی حکومتی کارکردگی کی تقریر سے تعلق کیا ہے؟ اوہو چھوڑیں جی, جب محبوب وزیر اعظم نے ذکر کر دیا تو ضرور کوئی نہ کوئی تعلق ہوگا. اب ہم کیا جانیں اس بارے میں.